إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم معزز سامعین، قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی عظیم انعامات میں سے ایک عظیم احسان یہی ابتدائی ایام ہے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان ایام میں سے آج کا دن اور کل کا دن ہمارے پاس باقی ہے۔ ان ایام کے اندر بہت سارے لوگوں نے عبادات کی، کسی نے عرفے کا روزہ رکھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز، عید الاضحیٰ کی اجتماع جو بڑی بابرکت ہوتی ہے اور جس پر شریعت نے ہمیں بڑی تنقید دی ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ قربانی کا عمل جو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے مقبول اور سب سے عزیز عمل ہے اور سب سے محبوب عمل، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس دن جو سب سے مقبول عمل اور محبوب عمل ہوتا ہے وہ ہے قربانی کا خون بہانا اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور رب کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جب بندہ اپنی جانور کی قربانی یا قربانی کی گردن پر اپنا چھری پھیر کر اس کا خون نکال رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ آج کے دن اپنے گناہوں پر چھری پھیر رہا ہے کہ آج کے بعد میرے گناہ سب ذبح، میرے گناہ سب ختم، اور آج کے بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ آج کا دن قربانی کا جو دن ہے یہ تیسرا دن، یہ بھی بڑا عزیز ہے، اور اس دن بھی بہت سارے اعمال قربانی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ قربانی، یہ اعمال صالح، عرفہ کا روزہ اور بہت سارے اعمال اگرچہ ان ایام میں ہو یا ان ایام کے علاوہ کسی اور ایام کے اندر ہو، ان اعمال کو دیکھ کر اس کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ فکر رکھنا ہے کہ کیا ہمارے یہ اعمال رب کریم کے دربار میں قبول ہے یا نہیں، کیا ان اعمال کو شرف قبولیت کا جو درجہ ہے وہ ملے گا یا نہیں، یا یہ اعمال جو بہت سارے اور بڑے بڑے اعمال ہیں، بعض لوگ لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے قربانیاں کرتے ہیں، اور بعض فلاحی ادارے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے قربانیاں کرتے ہیں، غریبوں پر بھی بانٹتے ہیں۔ کیا ہمارے یہ اعمال یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ظاہری طور پر عمل کرنا، قربانی کرنا، روزہ رکھنا، باقی عبادات، تکبیرات اور تحلیلات پڑھنا، ظاہری طور پر یہ بہت آسان اعمال ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل ہے عمل کی حفاظت اور عمل کا مقبول ہونا، رب کریم کے دربار میں قبول ہونا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم نے اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ ہمارے یہ اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں کیسے قبول ہوں گے، اور ان اعمال کی قبولیت کا ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ ہمارے یہ اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ عمل کرنا آسان، عمل کی حفاظت مشکل۔ عبادت کرنا آسان، عبادت کی حفاظت یہ مشکل ہے۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، اس عمل کے بعد اگر اس انسان کے دل اس عمل پر مطمئن ہو اور اس انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، کیونکہ ہر عمل نیک اور صالح عمل کا جو ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے،
ظاہری فائدہ بھی ہے جو انسان کے جسم پر اثر کرتا ہے، اور اخروی فائدہ بھی ہے جو انسان کے لیے آخرت میں ہے۔ تو گویا اس انسان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول اور مقبول ہوا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی بھی بندہ اگر نماز پڑھتا ہو اور نماز کے بعد اس انسان کے دل مطمئن ہو جائے اور نماز کا مٹاس ان انسان کو حاصل ہو جائے، تو گویا اس انسان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول اور مقبول ہوا۔ لیکن عمل کرنے کے بعد اگر انسان کی کیفیت وہی ہو جو کیفیت پہلے تھی، کچھ بھی تبدیلی اس میں نہیں آئی، انسان کی فطرت میں اس کی جو کیفیت اور حالات میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں، تو گویا اس انسان کے عمل میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور اس نقطے کو بھی ہم نے پکڑنا ہے کہ ہمارے اس عمل میں گڑبڑ کیوں ہے۔ عمل کے لیے تو ہم نے ٹائم دیا، عمل کے لیے ہم نے پیسے خرچ کیے، مثلا قربانی کے لیے ہم نے پیسے خرچ کیے، ٹائم نکالا، اپنے وقت نکالا، اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے اس عمل کے اندر کوئی ایسا نقطہ ہے جو ظاہری طور پر ہمیں صحیح نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اندر سے نقصان دہ ہے، اندر سے وہ کینسر ہے جو انسان کی اس عمل کو کھا رہا ہے، اس عمل کو برباد کر رہا ہے، اور انسان کی اس عمل کے لیے ضیاع ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتاؤ، اہل ایمان مؤمنین کی صفت بھی یہی ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی صفت بھی یہی تھی۔ بہت سارے واقعات موجود ہیں، جب کوئی مشکل آتی تو سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے ان کا مشکل جو ہے حل کر دیتا۔ بیماری کے ایام میں، دنیاوی پریشانی کے ایام میں، بہت سارے معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر دعا مانگتے، تو اللہ رب العالمین ان کو اس عمل کی وجہ سے سکون دیتا۔ لیکن آج کل ہمارا تو مکمل یقین ڈاکٹر پر بن گیا ہے۔ ہم جو ڈاکٹر کے پاس پہلے پہنچتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہمارے پاس پھر گنجائش ہے، ہم گنجائش نکالتے ہیں، کرسی لے کر آتا ہے، کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے، کوئی کہتے ہے میں بیمار ہوں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اس بیماری کا جو اصل علاج ہے، اس علاج کی طرف ہم نہیں جاتے، جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، جس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج عبادت کی وجہ سے، اعمال صالح کی وجہ سے وہ سکون ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اس سکون کی ہم متلاشی ہے، اس کے تلاش کرنے والے ہیں۔ کسی نے قربانی ذبح کی آواز میں جا کر لیٹ گیا، اس کے حالات خراب ہو گئے، نمازیں رہ گئی، سب کچھ رہ گئی، کوئی بھی اثر انسان کے عمل پر نہ پڑا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ ایک پتھر پر جو ہے اوپر سے پانی پھینکو، جس پانی کا اس پتھر پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو کہ ہمارا دل بل سخت ہے، ہمارے دلوں کے اندر سختی موجود ہے، اس سختی کی وجہ سے اعمال ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، یا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہ اعمال شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات کی پابند ہیں کہ ہم زندگی کی ایک ایک لمحہ شریعت کے اصول کے مطابق گزارے۔ یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو عمل کیا وہ عمل قبول ہی نہیں ہوا، اس عمل کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ تو محترم بھائیو، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ عمل کے بعد ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ فکر کرنا ہے، قربانی کتنا عظیم عمل، اتنا بڑا عمل، اس عمل کے بعد ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری یہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوگی یا نہیں۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر تصویریں ڈال کر یا قربانی کے ساتھ تصویریں بنا کر جو ہے ویڈیو بناتے رہو اور شیئر کرتے رہو۔ قربانی کا مقصد یہی نہیں ہے کہ اب بڑا سے بڑا بیل لے کر آؤ، بڑا سے بڑا قربانی لے کر آؤ تاکہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ قربانی کا جانور آپ کے پاس اگر چھوٹا سا بھی موجود ہو، لیکن آپ کی اس عمل میں، اس قربانی میں اخلاص موجود ہو، اس قربانی کرنے میں اخلاص موجود ہو، تو دیکھو آپ کو کیسا پیدا بنتا ہے۔ اور بڑے عجیب بات ہوتے ہیں کہ آپ کی مال کو بھی اللہ رب العالمین بڑھائے گا، آپ کی مال کا حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا، کیونکہ نیک عمل کا بہت عظیم اثر ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ نیک عمل کی وجہ سے، جس ایک حدیث کے اندر ہے
کہ ان للحسنہ، بے شک نیکی، نیک عمل کے لیے چہرے کے اندر نور ہوتا ہے، روشنی ہوتے ہی نیک عمل کی وجہ سے انسان کا جو چہرہ ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، دل کے اندر سکون آ جاتی ہے، ومحبتاً فی قلوب الناس، اور لوگوں کی محبت، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو لوگوں کی محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب برا عمل کرتا ہے تو برا عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی جو دل ہے اس کو کالا کر دیتا ہے، چہرے کے اندر جو نور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا ان کے ساتھ بغض اور عداوت، دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو عمل صالح کے لیے اتنا بڑا عظیم عمل، اللہ کے لیے قربانی دینا، ایک جانور ذبح کرنا، شریعت کے اصول کے مطابق اس کا ایک ایک دان دیکھنا، اس کے کان دیکھنا، پھر عید الاضحیٰ والے دن عید کی نماز کے لیے ایک عیدگاہ کی طرف نکلنا، سنت سمجھ کر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور تکبیرات اور تحلیلات پڑھتے ہوئے عید الاضحیٰ کے لیے نکلنا، پھر وہاں نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرنا کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول اور منظور فرما۔ اس کے بعد آ کر نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنا جو سنت صحابہ کرام نے جس پر لفظاً بلفظاً عمل کیا، قربانی کرنا۔ اتنے بڑے اعمال اور فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہو۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عمل کے لیے جو بنیادی اور مہم چیز ہے وہ تو ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر اخلاص ہے۔ اس دو باتوں پر میں انشاءاللہ اپنے اس موضوع کو ختم کروں گا۔ ایمان، عملی قبولیت کے لیے ایمان یہ ضروری ہے، عمل صالح کی قبولیت کے لیے انسان کے اندر ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کے کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ نے کتنا بڑا عمل کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور اس طریقے سے تعمیر کہ اس کے اندر 1 روپے بھی حرام کے نہیں لگا۔ یہ جو ختیم ہے نا، یہ جو چاند جیسے جگہ بنی ہوئی ہے، یہ ختیم یہ مشرکین مکہ نے اپنے حال پر چھوڑا تھا، کیونکہ ان کے پاس پیسے حلال کے نہیں تھے، اور حرام کے پیسوں سے وہ بناتے نہیں۔ حاجیوں کی جو ہے تکریم اور عزت کرنا، اور حاجیوں کے لیے دودھ میں جو ہے وہ زبیب وغیرہ ملا کر ان کو پھلانا، دودھ پھلانا، پانی پھلانا، آب زمزم پھلانا، ان کے لیے جو ہے جانور ذبح کرنا، بہت سارے عزت حاجیوں کی۔ لیکن ان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی حق قبول نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں، اور ایمان بنیاد ہے اصل۔ ایمان کے بغیر اللہ رب العالمین کسی کے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا، اگرچہ وہ پیسے بھی خرچ کرے، مال بھی خرچ کرے، متاع بھی خرچ کرے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین نے نیک عمل کے بدلے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں پر ایمان کو شرط قرار دیا۔ ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، وعمل صالح کی، یعنی عمل صالح سے پہلے ایمان ضروری ہے، یعنی عمل صالح پہلے نہیں بلکہ پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، ان کے لیے جنات ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ جتنی بھی قرآن کریم کی آیات ہیں وہاں پر سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح کے لیے ایمان شرط، اور اس کے بعد جنت کا وعدہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کے اندر ایمان نہیں اس کا عمل صالح بھی قبول نہیں۔ اب ایمان تو ہمارے اندر موجود ہے، اس بات کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ ایمان کس طرح کا ایمان ہو کہ انسان کو مکمل فائدہ حاصل ہو۔ بعض ایمان جو ہے کمزور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایمان کو انسان کو مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب ایمان اپنے اندر کیسا لانا ہے؟ یہ ایمان آخر کیا چیز ہے؟ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بس ایمان میں مومن ہو۔ لا الہ الا اللہ کی بنیادی اصول ہے، ان کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے اپنے پورا کرنے ہیں۔ عمل آپ کو تب فائدہ دے گا، عمل صالح آپ کا تب اللہ کے دربار میں قبول ہوگا جتنا آپ کی ایمان قوی اور مضبوط ہو۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا آپ کا عمل مقبول اور قبول ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کی ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، صحابہ اکرام کی ایمان کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لیا ہو جس طرح صحابہ اکرام نے ایمان لائی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ کی اس ایمان میں کامیابی ہے جو صحابہ اکرام جیسے ایمان ہے، اور صحابہ اکرام کی ایمان کے عملی طریقے، عملی واقعات
وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، بڑے عجیب عجیب ایمانی واقعات ہیں۔ صحابہ اکرام کی جو ایمان تھی وہ کتنی مضبوط تھی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ اکرام میں سے اگر کوئی صحابی ایک مٹھی جتنا گندم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے لیے قربان کرے، اور تم عام انسانوں میں سے ایک انسان جبل احد جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہاں پر ایک طرف صرف اور صرف ایک مٹھی گندم یا جو ہے، دوسری طرف جبل احد بہت بڑا جبل ہے، بہت بڑا جبل، بہت بڑی پہاڑ ہے۔ جس نے مدینہ دیکھا ہے ان کو معلوم ہوگا، بہت بڑی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میرے صحابہ اکرام کی اس ایک مٹھی جتنا جو یا گندم کی قیمت تک نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ اکرام کی اتنی عجیب ایمان تھی، اتنی عجیب ایمان کے مالک کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کے اندر نبی علیہ السلام کی صحبت اور آپ علیہ السلام کے صحابیت کے لیے، آپ کے ساتھی ہونے کے لیے جن کو چنا وہ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھی، جن کو اللہ رب العالمین نے، جن کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں اتری، جن کے سامنے ایک ایک واقعہ پیش ہے۔ صحابہ اکرام کی ایمان کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو انہوں نے اس ایمان کے خاطر اتنی قربانیاں دی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ایمان بھی انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے قربانی ہی دینا ہے۔ آپ کے ایمان تب مضبوط ہوگا، تب قوی ہوگا جب آپ ایمان کے لیے قربانی دیں، اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، جب وہاں پر ماں کی قربانی دینے پڑے تو سعد رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جنہوں نے اپنے ماں سے کہا، جب اس نے اسلام لایا، ماں کہتی ہے کہ تم نے اسلام کیوں لایا؟ مجھے بھوک ہڑتال ہوگی، میں نہ کھاؤ گی، نہ پیو گی، نہ فلاں کرو گی، نہ اپنے بالوں میں کنگھی مارو گی۔ جا کر بہت سمجھایا، اماں یہ آپ غلط کام کر رہی ہے، نہیں کرو۔ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا تیرے جیسے 100 مائیں قربان کر سکتا ہو، 100 مائیں جس حال میں آپ ہے، اس حال میں بھوکی اور پیاسی میرے سامنے مر جائیں، مجھے یہ برداشت ہے، لیکن ایمان چھوڑنا، نبی علیہ السلام کی محبت چھوڑنا مجھے برداشت نہیں۔ ماں کی قربانی دی۔ جب باپ کی قربانی تو باپ کی قربانی دینے لگی۔ کتنے صحابہ اکرام تھے جن کے باپ میدان جہاد کے اندر ایک طرف تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کا والد، اور دوسری طرف ان کا بیٹا جو ایمان کے لشکر میں کھڑا تھا۔ جب باپ سامنے سے کفر کے حالات میں مر جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا آپ پریشان ہو؟ آپ پریشان نہیں، اللہ کے رسول اتنا سمجھدار تھا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ جب اپنی بیوی کی قربانی دینے پڑے تو اپنی بیوی، گھر اور بچوں کو چھوڑ کر مدینے سے نکلنے والا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے اسلام کے لیے، بہت عظیم قربانی۔ جب ہجرت کرنے لگے تو ان کے سسرال آئے، ان کی جو بیوی تھی ان کو پکڑا کہ ان کو جانے نہیں دیں گے، اور جو اپنی طرف سے حسب نسب کے لوگ تھے وہ آئے اور ان کو بچوں کو روکا کہ آپ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ 2 پاؤں 2 ہاتھ لے کر نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتا ہے مدینے کے اندر۔ فرمایا کیا لے کر آئے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول کا نام جو ہے اس کو محفوظ کر کے لے کر آیا ہو۔ فرمایا تم نے سب سے بڑی دولت لائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب قربانی کی جگہ آئی تو صحابہ اکرام نے ایمان کی خاطر اتنی عظیم قربانی دی کہ اپنے باپ کا خیال نہیں رکھا، اپنی بیوی اور بچوں کا خیال نہیں رکھا، اپنے بیٹے کا خیال بھی نہیں رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ آپ مجھے بار بار جو ہے میرے تلوار کے نیچے آ رہا تھا، لیکن میں اپنا تلوار آپ سے گما رہا تھا کہ کہیں میرے تلوار سے میرا باپ جو ہے وہ زخمی نہیں ہو جائے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، جس وقت تو اسلام کا دشمن تھا، اگر تیرے اوپر میرا صرف ایک نظر پڑتی تو میں آپ کے سر کو آپ کے تنگ سے الگ کر دیتا، کیونکہ آپ اسلام اور اللہ کا دشمن تھا اس وقت۔ بیٹے کی قربانی دی، باپ کی قربانی دی، سب قربانیاں دی، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور یہ ایمان تھا۔ یہ حالات اگر ہمارے اوپر آ جاتے تو ہم کیا کہتے؟ سب ایمان سے بھاگ جاتے، کہتے کہ چلو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کی۔ محترم بھائیو، یہ قربانی دینی پڑے گی اسلام کی، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ لیکن اس وقت ہماری ایمان کی کیفیت یہی ہے
کہ ہم چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کون سی قربانی؟ نماز پڑھنے کے لیے 5 نمازوں میں 45 سے 50 منٹ لگتے، ہم تیار نہیں ہے. دنیا کے لیے کتنی قربانی دے رہے؟ 24 گھنٹے، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے. یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے. پھر ہمارا گلہ اور شقوہ یہی ہے کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمیں عمل صالح پیدا نہیں دے رہا. عمل صالح ہمیں فائدہ تب دے گا جب ہم ایمان کی اس تقاضوں کو پورا کر رہے. اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے سب سے بڑے قربانی دینا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی مثال آپ دیکھو، جو پورا دنیا کے سامنے، جب کو پورا دنیا تسلیم کر رہے ہیں، یہود بھی تسلیم کر رہے ہیں، عیسائی بھی تسلیم کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی تسلیم کر رہے ہیں، ہندو بھی تسلیم کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی اور عظیم قربانی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی، یہ سب مشکلات، یہ سب قربانیاں اسلام کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے عمر میں رب کریم سے دعا مانگا، یا اللہ مجھے بیٹا فرما، یا اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا عطا فرما، لیکن وہ بیٹا جو فرما بردار صالح ہو. عام بیٹا نا، فرما بردار اور صالح ہو. 80 سال کے عمر میں اللہ رب العالمین نے بچے سے نوازا. فلما بلغ معه السعي، جب اس وقت تک پہنچا جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہو، تو رب کریم کی طرف سے ایک امتحان آیا. یا ابراہیم علیہ السلام پر امتحان، اتنا عجیب اور عظیم امتحان. فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى. یہ میرے بیٹے، میں نے تو خواب میں دیکھا، خواب کے حالات کے اندر، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی فرما بردار ہے، کہتے ہیں ابا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے امر ہے. ابراہیم علیہ السلام رب کریم کا پیغمبر ہے، چھری اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی حکم پر عمل کرتے ہوئے میدان مینا کی طرف جا رہا ہے. راستے میں ایک جگہ پر شیطان آیا، کہنے لگا ابراہیم یہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ کوئی شیطانی سوچ ہوگی، یہ کوئی شیطانی خواب ہوگی. ابراہیم علیہ السلام اس کنکری مار کر اس شیطان کو بگا دیتا ہے. دوسری جگہ پر بھی، تیسری جگہ پر بھی، جہاں پر لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے عازمین اور اس طرح حج کرنے والے وہاں پر جا کر کنکریاں مارتا ہے. یہ اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں پر باری پھیر کر اپنے بیٹے کو لے کر میدان مینا کی طرف، جہاں پر ایک مینارے کی ایک شکل بطور نشانی موجود ہے، وہاں پر اپنے بیٹے کو لٹایا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا کر اور اس کو بچھانی پر لٹا کر چھری ہاتھ میں لیا. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا. باپ ذبح کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کی زمین پر زندگی گزارنے والا ہے. اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے کیوں تیار ہوا؟ اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی رب کریم کو اتنی محبوب ہوئی، اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اتنا عظیم تاریخ بنایا. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ایا ابراہیم، آواز آئی ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اس آزمائش میں بھی آپ پاس ہوئے، آپ نے اپنا خوف سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو تو ہم بدلہ دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ رب العالمین نے عظیم ذبیحے سے نوازا. اور وترکنا علیہ فی الآخرین، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ رب العالمین نے اور لوگوں کے لیے بھی سنت قرار دی ہے. یہ عظیم قربانی تھی. تو محترم بھائیو، میرا مقصد یہی ہے کہ ایمان یہ عمل کے لیے شرط ہے، لیکن قوی ایمان. آپ کو اگر عمل فائدہ دے گا تو ایمان کی بنیاد پر دے گا، اور جتنا ایمان مضبوط اتنا فائدہ مضبوط. دوسری چیز ہے اخلاص، یعنی آپ کے عمل خالصتاً للہ، رب کریم کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین کی زمین پر آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی نعمتوں کی عظیم مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. میں اگر آپ کو سمجھا سکوں تو ٹائم کم ہے. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آج ان ایام کے اندر جن قربانیوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں،
جن جانوروں کو ہم ذبح کر رہے ہیں وزن کے لحاظ سے انسان سے باری ہے، طاقت کے لحاظ سے انسان سے باری ہے، قوت اور برم کے لحاظ سے انسان سے باری ہے۔ اگر انسان پر حملہ کر سکے تو انسان اس کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سب جانوروں کو انسان کا تابع قرار دیا۔ آپ ان کو دیکھو، اونٹ جن کا ذبح کرنا بہت مشکل تھا، جن کو ذبح ہونا بہت مشکل تھا، ان کو ذبح کرانا بہت مشکل تھا۔ اس اونٹ کی طرف آپ دیکھو، اس کی یہاں پر ایک رگ ہے جو بہت نیچے ہے، وہاں پر چھوٹی سی نشان لگا کر اس کا خون نکل کر جو ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے، نہر ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان قرار دیا اللہ رب العالمین نے انسان کی۔ ان سب جانوروں کو جو عجیب اور بڑے بڑے جانور ہے، انسان کا تابع ہونا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کے توحید کی سب سے بڑی عظیم دلیل ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے تو ہم کیوں پھر اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل نہ کریں؟ کیوں اللہ کے لیے عمل نہ کرے؟ خالصتاً للہ، خالص للہ۔ محترم بھائیوں، اخلاص بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے پہلے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی قربانیوں کا خون، ان کا گوشت، ان کا خون یہ نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، مگر اصل چیز تقویٰ ہے، اخلاص ہے۔ اخلاص اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ قربانی آپ کی بڑی ہو لیکن اخلاص نہیں، قابل قبول نہیں، بے وزن ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ مشہور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ صحیح ابن حبان کے اندر ایک واقعہ میں نے سنا کہ شفی کے نام سے ایک محدث جو شام کے دور علاقے سے آ کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، جب دیکھا تو مسجد نبوی بالکل بھرا ہوا ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور لوگ احادیث سن رہے ہیں اس صحابی سے جس صحابی کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو اس حدیث کا راوی ہے۔ شفی فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا۔ جب سارے لوگ احادیث سن کر چلے گئے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف اکیلے اس مسجد کے اندر رہ گیا، مسجد نبوی کے اندر، تو میں نے کہا، یہ ابو ہریرہ، آپ مجھے وہ حدیث سناؤ جو حدیث آپ نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہو، اس وقت آپ کے علاوہ اور نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، جس طرح آج میں اور آپ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، مجھے وہ حدیث پڑھ کر سنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سنانے لگے تو بے ہوش ہو گئی، تھوڑے دیر تک بے ہوش رہے، اس کے بعد ہوش آئی، دوبارہ حدیث سنانے لگے، دوبارہ بے ہوش۔ 3 بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے سنانے میں بے ہوش ہوئے تھے، 3 بار۔ بڑے عجیب حدیث تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب حدیث کو سنانے لگے تو حدیث یہ تھی کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کے لیے اترے گا، نزول فرمائے گا، اس وقت اللہ رب العزت جن بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان میں سے 3 لوگ وہ ہوں گے، 3 لوگ۔ سب سے پہلے عالم کو لایا جائے گا یا قاری کو، رب کریم ان سے پوچھے گا، میں نے آپ کو علم سے نوازا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے سے نوازا تھا، وہ کہے گا، یا اللہ ٹھیک، میں نے علم کو سیکھا بھی، سکھایا بھی، رات کے ٹائم میں نے تلاوت کی، رات کو قیام اللیل کیا، اپنے خواہشات، اپنے نظام کو چھوڑ کر رات کو آپ کی وجہ سے میں اٹھ کر اور میں نے قرآن پر اتنا عمل کیا۔ رب کریم اس بندے سے فرمائے گا کہ آپ نے یہ عمل میرے رضا کے لیے نہیں کیا، آپ کا یہ عمل صرف اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کے درمیان آپ کی شہرت حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو امر دے گا کہ ان کو الٹا جہنم کی طرف پھینک دو۔ پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا، شہید۔ شہادت کا درجہ مرتبہ بہت عظیم ہوتا ہے۔ رب کریم ان سے فرمائے گا کہ آپ کو میں نے جوانی دی تھی، آپ نے کہاں گزاری؟ کہا، یا اللہ، آپ نے مجھے جوانی دی تھی، میں آپ کے راستے میں لڑ کر شہید ہوگا، اپنے بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، معاملات کو چھوڑا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا۔ شہادت کا رتبہ اتنا عظیم اور عجیب ہے، بہت سارے احادیث کے اندر اس کی فضیلت موجود ہے۔ رب کریم فرمائے گا، آپ نے شہادت اس کے لیے حاصل نہیں کی، آپ کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان آپ کو شہرت حاصل ہو، اکلاوے کے لیے آپ کا عمل تھا، اخلاص کے لیے نہیں تھا، آپ کے عمل میں اخلاص ہی نہیں تھا۔
اللہ رب العالمین فرشتوں کو امر دے گا کہ ان کو الٹے جہنم کی طرف پھینک دو۔ تیسرا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے نعمتوں سے نوازا، رب کریم ان سے پوچھے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے اتنے فلاحی ادارے چلائے، اتنے نیک اعمال کیے، لوگوں کو کھلایا پلایا، مساکین کو پلایا۔ رب کریم فرمائے گا نہیں، آپ کا عمل رب کریم کے رضا کے لیے نہیں تھا، آپ کے عمل کے اندر دقلاوا موجود تھا، اخلاص نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو امر دے گا کہ ان کو سیدھے جہنم کی طرف لے، یہ بھی جہنم کی طرف جائے گا۔ اب تین اعمال کرنے والے جو بڑے عجیب اور عظیم اعمال ہیں، میرے نظر میں جن سے بڑے عمل مجھے نظر نہیں آ رہے اس وقت، لیکن تینوں اعمال کرنے والے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ عمل کے اندر اخلاص نہیں۔ جب عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے اعمال کو گرا دے، بڑی بڑی اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیوں، اخلاص یہ ضروری ہے۔ یہ اتنی عجیب حدیث کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ